إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وقال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. حاضرین جمعہ، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف اور توصیف، کبریائی و بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس ذات باری تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا، ہمیں ایمان اور اسلام کی نعمت سے سرفراز کیا. درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آج کے اس جمعے کے خطبے میں استغفار کے تعلق سے کتاب و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں رکھی جائیں گی. استغفار اللہ رب العالمین سے مغفرت طلب کرنا، اللہ سے معافی چاہنا، اللہ سے معافی مانگنا، یہ استغفار کہلاتا ہے. استغفار ہم یہ نہ سمجھے کہ یہ گناہ گاروں کا وظیفہ ہے، جس سے غلطی ہوئی، جس سے گناہ ہوا وہی استغفار کرے، ایسا نہیں ہے. استغفار یہ انبیاء کا وظیفہ ہے، استغفار یہ اللہ کا حکم ہے، استغفار یہ نبی علیہ السلام کا وظیفہ ہے. جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم دنیا میں آئے، سبھی کی زبان پر استغفار تھا، سب اللہ سے معافی طلب کرتے تھے، استغفار کرتے تھے. استغفار کی کیا اہمیت ہے، اس حدیث قدسی سے اندازہ لگائیے. سنن ترمذی کی صحیح روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ رب العالمین کہتا ہے یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی. اے ابن آدم، اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اگر تمہارے گناہ آسمان کی بلندی تک پہنچ جائے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اے ابن آدم، اگر تمہارے گناہ آسمان کی بلندی تک پہنچ جائے، ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی، پھر تم اللہ سے معافی طلب کرو
اللہ تعالیٰ کہتا ہے غفرت لک، میں تمہیں معاف کر دوں گا، ولا ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ یا ابن آدم لو انک اتیتنی بقراب الارض خطایا، اے ابن آدم اگر تم میرے پاس مر کر کے آؤ، مجھ سے ملو، زمین بھر گناہ کر کے آؤ، زمین بھر گناہ کے ساتھ آؤ۔ کتنا بڑا مجرم ہے، کتنا بڑا گنہگار ہے، زمین بھر اس کے گناہ ہے، مشرق سے لے کے مغرب تک، جنوب سے لے کے شمال تک صرف گناہ ہی گناہ ہے۔ وہ آدمی اللہ سے ملاقات کر رہا ہے گناہ کے ساتھ، لیکن کیسے؟ ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا، تم مجھ سے ملو اس حال میں کہ تم نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا ہے، شرک نہیں کیا۔ گناہ بہت ہے، بہت سارے گناہ ہیں، بہت سارے گناہ ہیں، لیکن شرک نہیں ہے۔ لآتیتک بقرابها مغفرہ، لآتیتک بقرابها مغفرہ، میں تجھ سے مغفرت کے ساتھ ملوں گا۔ یہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہے۔ استغفار اگر بندہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین بندے کو معاف کر دیتا ہے، یہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں قرآن کریم میں بار بار یہ حکم دیا ہے کہ ہم استغفار کریں، اللہ سے معافی طلب کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، اللہ سے مغفرت طلب کرو۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، ایک جگہ فرماتا ہے کہ تم اپنے رب سے مغفرت طلب کرو۔ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ، تم دین پر سیدھے ہو جاؤ، دین کو مضبوطی سے پکڑ لو، دین پر قائم ہو جاؤ اور استغفار کرو، مغفرت طلب کرو۔ اس جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کی صفت بیان فرما رہا ہے وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ، کہا مومن بندے وہ ہیں جب ان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، غلط کام ہو جاتا ہے، یا وہ اپنے آپ پر ظلم کر لیتے ہیں تو وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ ذکر اللہ، وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، یعنی اللہ کی وعید کو یاد کرتے ہیں، اللہ کے عذاب کو یاد کرتے ہیں۔ پھر فاستغفروا لذنوبہم، پھر وہ اپنے گناہوں کے بارے میں فکر مند ہو جاتے ہیں، اللہ رب العالمین سے استغفار کرتے ہیں اپنے گناہوں کے معاملے میں۔ فاستغفروا لذنوبہم، وہ اپنے گناہوں کے متعلق استغفار کرتے ہیں۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَمَن يَسْتَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، بھلا بتاؤ اللہ کے علاوہ کون گناہوں کو بخشنے والا ہے؟ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، مومن بندے جانتے بوجھتے ہوئے گناہ پر ڈٹے نہیں رہتے ہیں، گناہ پر جمے نہیں رہتے ہیں۔ انسان ہے، انسان ہونے کے ناطے غلطی ہوتی ہے، گناہ ہوتا ہے، تو وہ پھر گناہ کے بعد اللہ سے معافی مانگتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں اور اپنے کیے ہوئے گناہوں پر نادم و شرمندہ ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، مومن بندے سحر کے وقت، فجر کی اذان سے پہلے کے وقت میں استغفار کرتے ہیں، مغفرت طلب کرتے ہیں، کیونکہ یہ وہ وقت ہوتا ہے، سحر کا یہ وہ وقت ہوتا ہے، مبارک وقت ہوتا ہے جس میں اللہ رب العالمین سمائے دنیا پر نزول فرماتا ہے اور کہتا ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا میں اس کے گناہوں کو بخش دوں۔ تو یہ استغفار کا وقت ہے۔ استغفار یہ انبیاء کا وظیفہ ہے۔ آدم علیہ السلام نے استغفار کیا، نوح علیہ السلام نے استغفار کیا، موسیٰ علیہ السلام نے استغفار کیا، ابراہیم علیہ السلام نے استغفار کیا، یونس علیہ السلام نے استغفار کیا، سلیمان علیہ السلام نے استغفار کیا، داؤد علیہ السلام نے استغفار کیا، یعقوب علیہ السلام نے استغفار کیا۔ ان سارے لوگوں کے واقعات کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا ہے۔ وقت نہیں ہے کہ سارے نبیوں کے استغفار کا تذکرہ یہاں مکمل طور پر کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے واللہ انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم اکثر من 70 مرہ، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کی قسم میں اللہ رب العالمین سے استغفار کرتا ہوں اور اس کی طرف رجوع ہوتا ہوں دن بھر میں 70 سے زائد مرتبہ، 70 سے زائد مرتبہ میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، استغفار کرتا ہوں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں
اور قسم کھا کے کہہ رہے ہیں. اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں, 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. کون؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, جنہوں نے اپنی آنکھوں سے جنت دیکھا ہے, اپنی نگاہوں سے جنت دیکھی ہے, جہنم کا نظارہ کیا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام پر وحی نازل ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغفور ہے, معصوم ہے, لیکن اس کے باوجود بھی استغفار کرتے ہیں. استغفار صرف گناہوں کے بعد نہیں ہے. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ استغفار کا مطلب کیا ہے؟ گناہ کے بعد استغفار, مجرموں کے لیے, گناہ گاروں کے لیے استغفار. ایسا نہیں ہے. استغفار یہ نبیوں کا وظیفہ ہے. نیک کام کے بعد استغفار کا حکم دیا گیا. ہم نے نماز پڑھی, اللہ کی عبادت کی, نماز جیسے ختم ہوتی ہے سلام پھیرتے, کیا حکم ہے؟ 1 مرتبہ اللہ اکبر بلند آواز سے, اور 3 مرتبہ کیا کہنا ہے بلند آواز سے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. کیا ہم نماز پڑھ کے کوئی گناہ کیا؟ نماز کے بعد کیا حکم ہے؟ استغفار کا حکم ہے. 3 مرتبہ استغفار کرو, استغفر اللہ پڑھو. کیا ہم نے نماز پڑھ کر کے کوئی غلط کام کیا, گناہ کیا ہے کہ یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ استغفار کرو؟ نیک کام کے بعد استغفار کا حکم ہے. حج کیے, عرفات کے میدان سے واپس آئے, حکم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ, اس کے آگے کی آیت میں ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ, پھر تم وہاں سے لوٹو جہاں سے لوگ لوٹتے ہیں, یعنی عرفات کے میدان سے لوٹو. پھر لوٹنے کے بعد ذمہ داری کیا ہے؟ استغفار کرو, مغفرت طلب کرو. واستغفر اللہ, مشعر حرام میں, مزدلفہ میں استغفار کرو, مغفرت طلب کرو. ان اللہ غفور الرحیم, بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بخشنے والا, بہت مہربان ہے. جب بندہ اللہ رب العالمین سے معافی مانگتا ہے, استغفار کرتا ہے, تو اللہ رب العالمین بندے کے گناہوں کو بخش دیتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. جو آدمی گناہ کر لے یا اپنے نفس پر ظلم کر لے, پھر وہ اللہ سے معافی مانگے, استغفار کرے, تو وہ اللہ کو بہت زیادہ بخشنے والا, بہت زیادہ رحم کرنے والا پائے گا. جب تک بندہ استغفار کرے گا, استغفار کی یہ برکت ہے. اللہ رب العالمین نے کیا بیان فرمایا؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. استغفار کو اگر بندہ لازم پکڑ لے, استغفار کو لازم پکڑ لے, تو اللہ کے عذاب سے بچ جائے گا. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ, اللہ انہیں عذاب نہیں دے گا. وَهُمْ مُسْتَغْفِرُونَ, وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ, جب تک وہ استغفار کرتے رہیں گے, جب تک وہ استغفار کرتے رہیں گے, اللہ سے معافی مانگتے رہیں گے, اللہ انہیں عذاب نہیں دے. اللہ کے عذاب سے بچنے کا ایک بہت کامیاب نسخہ ہے یہ استغفار. جب تک بندہ استغفار کرتا ہے, استغفار کو لازم پکڑتا ہے, اللہ کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون. کیوں نہیں استغفار کرتے اللہ سے؟ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ ترغیب دے رہا ہے, پھٹکار رہا ہے. تم اللہ سے معافی کیوں نہیں مانگتے, استغفار کیوں نہیں کرتے, تاکہ تم پر رحم کیا جائے. رحمت کا نزول کب ہوگا, ہم رحمت کے مستحق کب ہوں گے؟ جب ہم استغفار کو لازم پکڑیں گے. آئیے استغفار کی فوائد کو دیکھتے کہ استغفار کرنے کا فائدہ کیا ہے. سورہ نوح کی مشہور آیت ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا. نوح علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں, کیا کہا؟ اپنے رب سے استغفار کرو. نوح علیہ السلام نے کیا کہا؟ استغفار کرو اپنے رب سے. نوح علیہ السلام کی قوم پر بڑی آزمائش آئی, قحط سالی کا فتنہ, بارش نہیں ہو رہی ہے,
ایک طرف اولاد نہیں ہو رہی ہے، ایک طرف غلے کی کمی ہے، اناج کی کمی ہے، غربت ہے، فقر و فاقہ ہے، مال کی کمی ہے۔ قوم نوح کو اللہ رب العالمین نے فتنے میں مبتلا کر دیا، اور نوح علیہ السلام نصیحت کر رہے ہیں۔ کیا نصیحت کر رہے ہیں؟ استغفار کرو، سدھر جاؤ۔ سدھرو گے، استغفار کرو گے، کیا ملے گا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے موسلا دھار بارش ہوگی۔ جس بارش کے لیے ترس رہے ہو، تڑپ رہے ہو پانی کے لیے، آسمان سے موسلا دھار بارش ہوگی، نفع بخش بارش ہوگی۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہارے مال کو بڑھائے گا، تمہاری اولاد کو بڑھائے گا۔ کس کے نتیجے میں؟ استغفار کے نتیجے میں۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور اللہ تمہارے لیے باغات بنائے گا، روزی کا انتظام کرے گا اور باغات بنائے گا۔ انسان کی زندگی میں اگر پانی کی نعمت ہو، مال کی نعمت ہو، اولاد کی نعمت ہو، اب بتاؤ اس کے بعد بھی کسی چیز کی ضرورت ہے؟ انسانی زندگی میں اگر انسان کے پاس پانی کی نعمت ہے، کھانے کی نعمت ہے، اولاد ہے، بیوی بچے ہیں، دولت ہے، اس کے بعد اب کسی نعمت کی ضرورت نہیں ہے، زندگی خوشحال ہوتی ہے۔ اگر ان میں سے کوئی نعمت چھن جائے، زندگی اجیرن بن جاتی ہے، ٹینشن بن جاتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے استغفار کے نتیجے میں ان تینوں نعمتوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ کہا استغفار کرو گے، مال کی کثرت ہوگی، اولاد کی کثرت ہوگی، اولاد کی نعمت ملے گی، دولت کی نعمت ملے گی، اور پانی اور بارش کا انتظام ہوگا، کمی نہیں ہوگی۔ استغفار کرو۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا اور آ کر کہتا ہے کہ مجھے اولاد نہیں، کوئی نسخہ بتائیے، کوئی دعا اور وظیفہ بتائیے۔ تو آپ نے کہا استغفار کرو۔ دوسرا آدمی آیا، کہا کہ میرے یہاں مال کی کمی ہے، کوئی نسخہ بتائیے۔ پہلے کے پاس اولاد نہیں ہے، اس نے سوال کیا۔ دوسرے نے شکایت کی، کہا میرے پاس مال نہیں، غریب ہوں، نسخہ بتائیے۔ آپ نے وہی کہا کہ استغفار کرو۔ تیسرا آیا، کہا بارش نہیں ہو رہی، قحط سالی کا زمانہ ہے، پانی کی قلت ہے، آپ نے کہا استغفار کرو۔ تین لوگوں کی الگ الگ شکایت ہے، قحط سالی کی شکایت ہے، اولاد کی کمی کی شکایت ہے، غربت اور مال کی کمی کی شکایت ہے، بے روزگاری کی شکایت ہے، بے برکتی کی شکایت ہے۔ آپ نے تینوں لوگوں کو ایک ہی نصیحت کی، کہا استغفار کرو، استغفار کرو۔ تعجب کیا لوگوں نے، کہا مریض تین لوگ ہیں اور علاج ایک ہی ہے، دوا ایک ہی ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا اس آیت پر غور کرو۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ استغفار کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے یہاں پر نعمتوں کا تذکرہ فرمایا۔ کیا نعمت ہے؟ کہا بارش ہوگی، ایک نعمت۔ دوسری نعمت کیا ہے؟ مال میں اضافہ ہوگا۔ تیسری نعمت ہے اولاد کی نعمت ملے گی۔ چوتھی کیا ہے؟ باغات تمہارے لیے اللہ بنا دے گا، نہریں جاری کر دے گا۔ یہ استغفار کے برکات ہے۔ اگر بندہ اپنی زندگی میں استغفار کو لازم پکڑ لے، کثرت سے استغفار کرے، تو زندگی آسان بن جاتی ہے اور بندہ ذہنی ڈپریشن اور ٹینشن سے محفوظ ہے۔ آج کے زمانے کا بہت بڑا فتنہ ہے، اور خاص طور سے بڑے بڑے لوگ، پڑھے لکھے لوگ، مالدار لوگ ذہنی تناؤ اور ٹینشن اور ڈپریشن کے شکار ہو رہے ہیں۔ کہیں جاب چلی گئی، کہیں نوکری چلی گئی، کہیں حادثہ ہو گیا، کہیں مال لٹ گیا، کہیں آگ لگ گئی، کہیں کوئی پریشانی آ گئی، بس اسی ایک حادثے کو لے کر کے ذہنی تناؤ اور ڈپریشن کے شکار ہو جاتے ہیں اور خودکشی بھی کر لیتے ہیں۔ ہماری شریعت میں علاج بتایا گیا ہے۔ علاج کیا ہے؟ استغفار کو لازم پکڑیں۔ استغفار یہ ہمارے دلوں کو سکون پہنچائے گا، استغفار یہ ہمارے گناہوں کو بھی دھلے گا، ہمارے دل کو بھی دھلے گا، اور یہ استغفار ہمارے ٹینشن کو بھی دور کرے گا، استغفار ہماری غربت کو بھی دور کرے گا، محتاجگی کو بھی دور کرے گا، مال میں اولاد میں اضافہ کرے گا، خیر و برکت کا نزول فرمائے گا۔ بس شرط یہ ہے کہ ہم اللہ سے معافی مانگیں، استغفار کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو، آپ سب کو کثرت سے استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفار کے کچھ سیغے ہیں۔ اب سوال ہے استغفار کیسے کریں؟ استغفار کیسے کریں؟ استغفار کے سیغے ہیں، احادیث میں بتلایا گیا۔ جیسے ہم کہیں رب اغفر لی، اے ہمارے تو مجھ کو بخش دے،
یہ بھی استغفار کا صیغہ ہے. اللہم اغفر لی، اے اللہ تو مجھ کو بخش دے، یہ استغفار ہے. نماز کے آخر میں ہم دعا کرتے ہیں سلام پھیرنے سے پہلے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، یہ بھی استغفار ہے. استغفر اللہ، یہ بھی استغفار ہے. استغفر اللہ واتوب الیہ، یہ بھی استغفار کا صیغہ ہے. اور ایک ہے سید الاستغفار، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی انا عبدک وانا علی عہدک ووعدک، یہ دعا استغفار ہے اور لمبی دعا ہے. سید الاستغفار کی فضیلت یہ ہے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی، یہ جو دعا ہے اس کو سید الاستغفار کہا گیا ہے. اس سید الاستغفار کی فضیلت یہ ہے کہ صبح کے وقت اگر ایمان اور یقین کے ساتھ پڑھ لیا جائے، شام ہوتے ہوتے بندے کا انتقال ہو جائے، بندہ جنتی ہے. شام میں اس دعا کو پڑھ لے، سید الاستغفار کو، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی، پوری دعا ہے. ایمان و یقین کے ساتھ ایک مرتبہ پڑھ لے، رات تک صبح ہونے سے پہلے اگر انتقال ہو گیا بندہ جنتی ہے. ایمان و یقین کے ساتھ پڑھ لے گا، یہ سید الاستغفار کا فائدہ ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو استغفار کی اہمیت کو جاننے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہم میں جو بیمار ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے انہیں شفاء کاملہ عطا فرمائے. جو پریشان اللہ تعالیٰ کی پریشانی کو دور فرمائے اور ہم سب کو عذاب قبر سے بچائے، دجال کے فتنے سے بچائے اور جہنم کی آگ سے بچائے اور جنت الفردوس میں ہم سب کو داخلہ نصیب فرمائے. اور ہم سب کے مال میں اولاد برکت عطا فرمائے اور ہم سب کو بے برکتی سے اور ہر قسم کی نحوست اور عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. آمین یا رب العالمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه الغفور الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا.